رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور میرا بیٹا گہری نیند سو رہے تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں، بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی تھی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ زندگی بہت حسین تھی۔ غم کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ آپس میں بہت محبت تھی ہمیں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، مگر فائزہ ابھی کالج جاتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن امی پڑوس کے لیے گئی ہوئی تھی۔ 2 بج گئے تھے۔ فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں، یہ ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ مجھے خود پر شرمندگی سی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کے ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے ان کی مدد کی تھی اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بے حد مشکور تھی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے، کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے آئی۔ مگر میں جا کر امی کو بلا لائی تھی۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئی۔ وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا، مگر اس کی چور نگاہیں مجھے پر تھیں۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر چکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کے بھی بس میں نہ رہا تھا۔ وہی کشش اسے بھی میری طرف بری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ میں پل میں اس اجنبی کی ہو گئی۔ شرم سے پانی تو میں بھی ہو رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب میں امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ او، سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی، مگر ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے نا، تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ وہ خوشی سے بولا جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ پھر چل دیے۔ وہ رات میرے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی، مہکتی ہوئی، زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی۔ دل میں بہت ہلچل تھی، مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، جو میں چاہ کر بھی نہیں کر سکی۔ کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگے۔ ان کی آنکھ میں چھپی حیا
ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی، ابو نے ان کا کھانا کیا تھا جب وہ اور ان کی بہن بھی آئے تھے۔ مسکان تو ان کے لبوں پر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ جی جی۔ پانی پینے کے بعد وہ کہنے لگے، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کا ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں۔ اگر نہیں پہنی تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھ کر چلے گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر میں نے وہی کیا جو میرے دل نے مجھ سے کروایا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا ڈالی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہے تھے، مگر جیسے ہی میری انگلیوں میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش سی مسکان ہم دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں کتنی خوشی تھی، یوں لگتا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کے سنگار کیا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے، میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی۔ خود کو سنبھال نہ سکی، گرتے گرتے انہی نے سنبھالا۔ غلطی بھی اپنی ہی تھی، مگر ایک غیر مرد کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی۔ ان کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابعداری کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت وجیحہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی تھی۔ خیر، اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے۔ میں اداس ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھی۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسے آپ مناسب سمجھے امی۔ یہ بات کہہ کے میں وہاں سے چلتی بنی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شاہ زیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیا دھمکنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب ہی کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی۔ خیر، مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑے تھے۔ اب اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ